السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 لی تھی، اس آیت کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ ہم نے ذکر کیا تھا اس آیت میں، اس جملے کے اندر، کہ ایک چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حج عمرہ جب انسان شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے نیت کر لیتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، تو اگرچہ وہ نفل بھی کیوں نہ ہو، اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص مخلص ہو کر حج عمرہ مکمل کرو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے اس کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ اپنے گھر سے حج عمرے کے مقصد کے لیے نکلو، یعنی یہ نہ ہو کہ تمہارا کوئی اور بھی مقصد ہو اور حج عمرہ بھی کرنا ہو، بلکہ اصل یہ ہے اور سب سے بڑا اہم چیز یہ ہے کہ آدمی صرف اسی عبادت کے مقصد کو لے کر نکلے گھر سے۔ تو فرمایا کہ حج عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاتے ہو تو پھر کیا ہے؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آسان میسر ہو ہدی قربانی میں سے۔ یعنی رکنے کا معنی کہ کسی دشمن نے روک دیا، کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، بیمار ہو گیا آدمی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ایسی چیز پیش آ گئی کہ جس سے آدمی حج عمرے کے اعمال کو مکمل نہ کر سکتا ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم کو احرام کھولنے کے لیے، یعنی حج عمرہ کے جو آپ نے احرام باندھا ہے اس کو کھولنے کے لیے کیا ہے کہ قربانی کا کوئی جانور ذبح کرنا ہوگا جو آسان ہو۔ اور آسان سے مراد یعنی قربانی کے 3 طرح کے جانور ہے، اونٹ، گائے اور بکری ہے، تو اس میں سے جو بھی تمہیں میسر ہو وہ قربانی کر کے اپنا احرام کھول دو۔ اور جس کو کچھ بھی قربانی نہ مل سکتی، اس کے بارے میں ہم ذکر کیا تھا کہ اس کو 10 دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ اپنے سروں کو منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے یا اپنے حلال ہونے کا وقت اس کا آ جائے۔ تو اس میں محظورات حرام کا ذکر کیا۔ حرام کے جو ممنوعات چیزیں ہیں کہ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں کہ جو اس کے لیے منع ہو جاتی ہیں، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا اور مختلف چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک چیز کا ذکر کر کے مثال دی ہے، اگرچہ یہ مثال باقی چیزوں کے یعنی باقی چیزوں کا حکم بھی اسی میں ہے۔ تو میں کہ اپنے سروں کے بال نہ منڈواؤ، اور بال صرف سروں کے نہیں بلکہ پورے جسم کے ہی، کہ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہیں پہنچ جاتی، یعنی قربانی کا جانور حلال نہیں ہو جاتا حج مکمل کرنے کے بعد۔ تو اگر اس سے پہلے آپ کو ضرورت ہے حج یعنی کہ احرام کے دوران ہی کو بال کاٹنے کی کوئی مجبوری ہے، تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ حکم بیان کرواتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، کہ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو پھر اس کو احرام کھولنے کے لیے فدیہ دینا ہوگا، یا اس چیز کا جو اس نے کی ہے، یعنی اس نے جو بال کاٹے ہیں یا کوئی بھی چیز کی ہے جو احرام میں منع ہے، اس چیز کو کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ فدیہ دینا ہوگا۔ روزوں کا 3 روزے رکھنے ہوں گے، اور صدقۃ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور نسک یا قربانی کا جانور کو ذبح کرنا ہوگا۔ تینوں میں سے کوئی کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ یعنی کہ کوئی احرام کی جو ممنوعات ہیں ان کا کرنے کا فدیہ ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس اگر تم امن میں ہو، یعنی امن و امان سے مکہ پہنچ جاتے ہو اور حج عمرہ کر لیتے ہو، یعنی تم کو کوئی رکاوٹ نہیں آتی، تو پھر کیا ہے؟ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو پھر فائدہ اٹھاتا ہے عمرے سے حج تک، یعنی کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرتا ہے، اور عمرہ کر کے احرام کھول کے دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتا ہو، یا اسی احرام میں حج کرتا ہو، لیکن مقصد جو ہے یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرتا ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے لیے پھر لازمی ہے کہ وہ حج کی قربانی دے، جس کو ہدی کا نام دیا جاتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو حج کی قربانی نہ پانے کا معنی یا تو جانور نہ ملے یا اس کے پاس اس کو خریدنے کی قیمت نہ ہو، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کو 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں رکھنے ہوں گے،
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹتے ہو اپنے گھروں کو۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 دن کے روزے جب سے عمرے کے لیے احرام باندھا ہے اس وقت سے لے کر آدمی رکھ سکتا ہے کسی وقت بھی، اور حتیٰ کہ یعنی کہ ایام تشریق جو 11، 12، 13 ذوالحج کے دن ہیں ان میں بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں جو 3 دن کے روزے ہیں۔ اور 7 دن کے روزے لوٹنے پر، یعنی آدمی جب حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت مکہ میں ہو یا مکہ کے رستے میں ہو، اپنے گھر کے رستے کو جا رہا ہو یا گھر پہنچ کر بھی، تو یہ 7 روزے اس وقت رکھنے ہوں گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہیں، 3 اور 7 کہ جو مکمل کرنا ہوں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک یہ حکم کس کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہلہ، جس کے اہل نہ ہوں، جس کے گھر والے نہ ہوں، حاضری رہنے والے، المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی حرم میں، یعنی حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جس کا گھر جو ہے حرم میں یا حرم کے آس پاس میقات کے اندر نہ ہو، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ، یعنی کہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر حج تمتع کرتا ہے، حج قران کرتا ہے تو اس کی ساتھ ہدی دے، قربانی کرے۔ اور جس سے معلوم ہوا کہ جس کے گھر والے یا جس کا گھر مکہ میں ہے، حرم میں ہے یا حرم کے آس پاس ہے میقات کے اندر، تو ان کو حج تمتع اور قران کرنے میں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ کا ڈر، تقوی کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کہ جن کو پورا کرنا ہی اللہ کا تقوی ہے، اور جن کی خلاف ورزی کرنا اللہ کے تقوی کے خلاف ہے۔ اور اس لیے آگے وعید سنا دی کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے، کہ جو اللہ کے ان حکموں کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے اشہر جمع شہر کی، مہینے، معلومات معلوم شدہ ہیں، حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، فمن پس جو شخص فرض فرض کر لے، فیہن ان میں، حج کے مہینوں میں، الحج حج کو فرض کر لے، فلا رفث پس نہ وہ شہوانی فعل کرے، ولا فسوق اور نہ کو گناہ کے کام کرے، ولا جدال اور نہ ہی کو جنگ و جدال جھگڑا کرے، فی الحج حج میں، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم، ما تفعلوا جو بھی تم کرتے ہو، من خیر کو نیکی بھلائی خیر، یعلمہ اللہ تو اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا اور زیادہ راہ لو، تزودوا زیادہ راہ لو، سفر خرچ لو، فإن خیر الزاد التقوی بے شک سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقوی نیکی پرہیزگاری ہے، واتقونی اور مجھ سے ہی ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کو گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فإذا پس جب افضتم من عرفات افضتم تم واپس لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور یاد کرو یا ذکر کرو اس کا، کما ہداکم کہ جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی یا جو تم کو ہدایت دی،
وَإِن كُنتُم اور اگرچہ تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین گمراہوں میں سے ثم پھر افیدو نکلو چلو من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ چلتے نکلتے ہیں واستغفروا اللہ اور استغفار کرو بخشش مانگو اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے 199 تک تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم شدہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت میں حج عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دیا تو اب مزید حج سے متعلقہ احکامات کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے حج کے اوقات کا ذکر کیا کہ حج کب ہوتا ہے اور کب کوئی آدمی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، یعنی احرام باندھتے ہوئے حج کی نیت ہو اس کی تو کب یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ حج کا خاص وقت ہے جن میں احرام باندھا جا سکتا ہے، اور جبکہ عمرہ جو ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ عمرہ کا احرام کسی وقت بھی سال بھر میں باندھ سکتا ہے آدمی، لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اشہر وہ مہینے ہیں معلومات معلوم شدہ۔ معلوم شدہ مہینے کیا ہیں اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کی روایات ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ماتے ہیں کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں، اور عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے ماتے ہیں کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں کہ جس میں انہوں نے مزید جو ہے ان کی تحدید اور مزید ان کی تعیین کر دی، کیونکہ ابن عباس کا قول کہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ تو نہیں ہے، کیونکہ حاجی جو ہے وہ صرف 9 ذوالحج یا 10 ذوالحجہ کی جو رات ہے اس تک فجر سے پہلے احرام اس کا باندھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد احرام باندھتا ہے تو اس کا حج کا پھر احرام نہیں ہوگا۔ اور جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ حج کا احرام جو ہے ان مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے۔ شوال یعنی رمضان کے ختم ہونے پر جو عید کا چاند نکلتا ہے، شوال کا چاند، اس وقت سے لے کر آدمی اگر حج کی نیت سے احرام باندھ لے اور مکہ چلا جائے تو اگر اس احرام میں رہنا چاہے حج افراد کا اعلان کرنے کے لیے تب بھی صحیح ہے، اگر حج تمتع کرنا چاہے جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر حج کرے تب بھی اس کا حج تمتع ہو جائے گا۔ اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی اس تاریخ سے پہلے، شوال سے پہلے یا شوال کا چاند نکلنے سے پہلے حج کا احرام یا احرام باندھ کے مکہ جاتا ہے تو اس کا یہ احرام جو ہے حج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں شمار کیا جائے گا۔ یعنی فرض کرو اگر کوئی آدمی رمضان میں جا کے عمرہ کرتا ہے تو رمضان کا کیا ہوا اس کا عمرہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ حج تمتع اس کا نہیں بنے گا، اور نہ ہی رمضان میں حج کی نیت سے احرام باندھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حج کے مہینے مقرر کر دیے، اور وہ کیا ہیں، وہ معلوم شدہ، اور معلوم شدہ کون سے ہیں، شوال سے لے کر جب سے چاند نکلتا ہے شوال کا اس وقت سے لے کر جو ہے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، بلکہ 10ویں رات بھی فجر تک، یعنی 9ویں رات کے بعد جو 10ویں رات کی فجر ہے، فجر کے 10ویں دن کی فجر سے پہلے تو جو اس وقت میں احرام باندھ لیتا ہے حج کی نیت سے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اور کسی وقت میں حج کی نیت سے احرام باندھ کے جاتا ہے مکہ تو اس کے اس احرام کا حج سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو حج فرض کر لے ان میں، یعنی ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے۔ حج تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، تو بندہ کیسے فرض کرتا ہے؟ اب بندہ فرض کرتا ہے حج کی نیت کر کے، حج کا احرام باندھ کر، حج کی نیت سے احرام باندھ کر اس کو فرض کر لیتا ہے، جس سے ہم سابقہ آیت میں پڑھا ہے کہ عمرہ اور حج یہ دونوں ایسی مخصوص عبادتیں ہیں کہ اگرچہ نفل بھی کیوں نہ ہو لیکن جب نیت کر کے اس کا احرام باندھ لیا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کو درمیان میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، یعنی حج کی نیت سے احرام باندھ لے، چاہے وہ اس کا حج نفل بھی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کو حج میں کیا کرنا ہوگا، حج کے کیا آداب ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ حج جو ہے وہ صرف کوئی چادریں پہن کر مکہ جا کر کوئی دوڑے لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حج ایک عظیم عبادت ہے اور جس عبادت کے بہت بڑے تقاضے ہیں،
وہ تقاضے کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پھر حج کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ نہ تو آدمی رفث کے معنی کیا ہوتا ہے کہ بیوی سے کوئی یعنی کہ بوس و کنار کرنا یا کوئی صحبت کرنا، اس طرح کی چیزیں یہ رفث میں آتی ہیں۔ اور حج کے احرام میں یا عمرے کے احرام میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ چیز منع ہے، نہ کہ صرف صحبت کرنا بلکہ حتیٰ کہ بوس و کنار، اور بلکہ حتیٰ کہ ایسی باتیں بھی کرنا منع ہے، ایسی باتیں بھی کرنا حرام ہے کہ جو اس یعنی کہ اس موضوع سے متعلقہ ہوں۔ تو یہ معنی رفث کا کہ شہوانی فعل جو ہیں اس طرح کی چیزیں، اور فسوق کے معنی کوئی بھی گناہ نافرمانی، کہ حج جو عبادت ہے اور اس عبادت کے لیے اس کے آداب ہونے چاہیے، اس کے تقاضے ہونے چاہیے، تو آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، نہ کوئی گناہ کی بات کرے، نہ کوئی غلط کام کرے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، کوئی گناہ کا کام ہو، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ ولا فسوق، اور نہ فسوق گناہ کے کام ہو، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جھگڑا جنگ و جدال ہو، اگرچہ وہ یہ فسوق کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی گلوچ کرنا کیا ہے؟ فسوق ہے۔ لیکن خاص طور پر جدال کا لفظ، جھگڑے کا لفظ خاص طور پر کیوں ذکر کیا یہاں پر؟ کیونکہ حج کے دوران عموماً یعنی کہ لوگ ان کے معاملات میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، نقل و حرکت میں، آنے جانے میں، کھانے پینے کے انتظامات میں، رہنے سہنے کے لحاظ سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مختلف طرح کے حاجی کو اعمال کرنا ہوتے ہیں۔ کبھی وہ مینا جا رہا ہے، مینا سے عرفات جاتا ہے، عرفات سے مزدلفہ آتا ہے، آگے پھر وہ مزدلفہ سے مینا آ کر اس کو مختلف طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں، کہ یعنی کہنے کا مقصد کہ حاجی کی اس میں کافی جو ہے بھاگ دوڑ رہتی ہے۔ اور مکہ کا موسم بھی ہم جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر موسم گرم رہتا ہے، تو گرمی کا موسم ہو، حالات کی تنگی شدت ہو، کھانے پینے میں کمی کا یعنی کہ اس میں تنگی ہو، رہائش کے لحاظ سے کوئی معاملات مناسب نہ ہوں، اور اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس وجہ سے پھر انسان کا مزاج بگڑتا ہے۔ اور اس لیے سفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سفر جو ہے یہ بندے کے، انسان کے، اس کے اندر کے معاملات کو سامنے کھول کے واضح کر دیتا ہے، کہ جو آدمی عام حالات میں بڑا اچھا بن کے کسی کے سامنے ہوتا ہے، سفر کی مشکلات اور سفر کی جب تنگیوں میں سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کیا ہے۔ تو حج کے اندر بھی چونکہ یہ سفر ہے اور سفر کے سارے معاملات ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر معاملات ہوتے ہیں، تو یہاں پر پھر مزاج کی تنگی کی وجہ سے، مزاج کے بگڑنے کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں حالات بگڑتے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ معاملات، لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں تک پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جھگڑے کا ذکر کیا، حالانکہ عبادات کے حوالے سے کہیں اور ہم اس چیز کا ذکر نہیں پڑھتے، تو حج کے اندر خصوصی طور پر اس لیے کیونکہ حج کے ساتھ اس چیز کا بڑا ایک تعلق رہتا ہے، اور ہم نے خود دیکھا بھی ہے کہ کس طرح حاجی آپس میں جو ہے وہ صرف نہ کہ صرف بات چیت کی حد تک، بلکہ بعض اوقات جو ہے ہاتھا پائی اور مار پٹائی کی حد تک جو ہے ان کے معاملات آپس میں ہوتے ہیں۔ اور یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ نے خاص طور پہ اس سے منع کیا ہے، تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ خاص یہ چیزیں ان کے اندر لانا اور ان کو ڈالنا اس کے اندر۔ تو اللہ نے اس بات کی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ تو رفث ہو، نہ تو کوئی شہوانی باتیں ہوں، اور نہ کوئی گناہ کے کام ہوں، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہو حج کے دوران۔ اور یہی وہ حج ہے جسے حج مبرور کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو آدمی اس انداز سے حج کرتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی شہوانی باتیں ہیں اور نہ کوئی گناہ کے کام ہیں، تو آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو کے لوٹتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہو۔ یعنی جس طرح ابھی پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی اس طریقے سے گناہوں سے دور رہ کر اور اللہ کے حکم کے مطابق حج کرنے والا بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے ہم بتا رہے تھے کہ حج چونکہ ایک عظیم عبادت ہے، جس عبادت کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے آداب ہیں، جب تک وہ آداب تقاضے نہ ہوں گے اس وقت تک نہ یہ عبادت قابل قبول ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوگا۔ اور نہ کہ صرف حج بلکہ ہر طرح کی عبادات کی یہی اس کا اصل بنیاد ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی بے حیائی سے۔
اب کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، پانچوں نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی بدکاریاں بے حیائیاں سننے کی، دیکھنے کی، فلمیں ڈرامے ہوں، گانے میوزک ہوں، گالی گلوچ چغلی غیبتیں ہوں، یہ چلتی ہیں پھر بھی۔ ہاں، وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ اس نماز کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اس نے اس نماز سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی۔ اسی طرح حج کرنے والوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیسے کیسے حج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے طرح طرح کے گناہ اور یہ چیزیں چلتی ہیں، بلکہ حج کرنے کے دوران ہی، احرام باندھے ہوئے ہی طرح طرح کی کس طرح کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر ان کے حج کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بلکہ بعض اوقات پہلے سے بھی بدتر ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کی کہ نہ سمجھو کہ حج کو بھاگ دوڑ کا نام ہے، کو آنے جانے کا نام ہے، بلکہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کا اثر اسی وقت ہوگا جب وہ عبادت اپنے تقاضوں اور آداب کے ساتھ ہوگی۔ وما تفعلوا من خیر، پہلے تو اللہ نے گناہوں سے روکا، منع کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حج کے دوران نیکی کی رغبت دلائی، اور جو بھی تم خیر و بھلائی کرتے ہو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر، ان چند لفاظ کے اندر، ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کا خیر کا کام جو انسان کر سکتا ہو اس میں شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کی توحید ایمان کے حوالے سے ہو، سچے عقیدے کے حوالے سے ہو، کہ جس میں حج کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا ایمان اور پختہ ہوتا چلا جائے، اس کے دل میں توحید اور عقیدہ اور جو ہے راسخ ہوتا چلا جائے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو کہ حج کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات پر بھی اس کا خاص طور پر اہتمام ہو، نفل نوافل نماز ہو، یا صدقے خیرات ہوں، یا اور بھی ذکر اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت کچھ بھی ہو، اور یا اس کا تعلق جو ہے لوگوں کے ساتھ کوئی احسان نیکی کا ہو، ان کے معاملات نپٹانے میں، ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے میں، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کے کام آنا، سمجھے، مختلف طرح کے جو بھی خیر کا کام ہو سکتا ہو حج کے دوران۔ اور یہ صرف حج نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں عموماً ہر عبادت کے اندر، چاہے وہ روزہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ رمضان کی راتیں کیوں نہ ہوں، یا کوئی بھی عبادت ہے، تو اس میں ایک طرف انسان کو گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی عبادت پر خاص توجہ دینا ہے، تاکہ جو عبادت وہ کر رہا ہے اس عبادت کا اور زیادہ اس کو فائدہ حاصل ہو، اس کا اجر و ثواب اور بڑھ جائے۔ تو یہاں پر پہلے اللہ نے گناہوں سے روکا، منع کیا، اور اس کے بعد نیکی کی رغبت دلاتے فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کس طرح کی خیر و بھلائی کرتے ہو۔ خیر کا لفظ نکرہ ہے، اور نکرہ کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں ہر طرح کی خیر شامل ہو جاتی ہے، کس طرح کا خیر کا کام کیوں نہ ہو، لیکن خیر وہ جس کو اللہ اس کے رسول نے خیر کہا ہے، اپنے دماغ کی خود ساختہ خیر نہ ہو، کیونکہ آج طرح طرح کی بدعات کہ جو خیر کے نام سے ہمارے ہاں گھڑی بنائی جاتی ہیں، ہاں یہ خیر نہیں بلکہ یہ شر ہے، کل بدعت ضلالہ ہے، گمراہی ہے، یہ شر ہے، خیر نہیں ہے۔ خیر وہ ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے خیر کہا ہے، اور خصوصاً اگر نیکی عبادت کے حوالے سے ہے تو وہ اس وقت تک خیر ہوتی ہی نہیں جب تک وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہو۔ تو اس لیے مایا کہ جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، جس خیر کے اللہ نے اس کے رسول نے تم کو حکم دیا، اجازت دی ہے، چاہے وہ خیر کا کام تھوڑا ہو، زیادہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو جانتا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا جاننا ہمارے جاننے کی طرح نہیں ہوتا کہ ہم بعض اوقات چیزوں کو جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں، اور جو وہ کر رہا ہے اس کے حوالے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر فرماتا ہے کہ میں فلاں چیز کو جانتا ہوں، تو اس میں اللہ کی طرف سے انعام بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے وارننگ بھی ہوتی ہے، اور بلکہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یا علم اللہ کے اندر اللہ کی طرف سے انعام کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا یہ نیکی کا عمل محفوظ ہے، اللہ کے علم میں آ چکا ہے، اور اللہ کے علم میں جو چیز آ گئی وہ پھر ضائع ہونے والی نہیں ہے، اس کا اجر تم کو مل کے رہے گا، اور ملے گا بھی بہت بڑا، کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین ہے۔ تو اس میں اس نیکی کے محفوظ ہو جانے کی اللہ کے ہاں اور اس کا بہت بڑا اجر مل جانے کا وعدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ہے، وارننگ بھی ہے کہ نیکی تو کرنے کو کر رہے ہو، لیکن کس نیت سے کر رہے ہو، کرنے کا انداز کیا ہے۔ ہاں، لوگ تو دیکھتے ہوں گے کہ نیکی کا کام ہے، لیکن تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔
تو اس میں ساتھ ساتھ بندے کو تنبیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری نیکی کو جانتا ہے، یعنی کس نیت سے کر رہا ہے، کس مقصد کے تحت کر رہا ہے، کیا انداز ہے تمہارا، تو اپنے انداز کو، اپنی نیت کو بھی صحیح اور خالص کر لو۔ تمہارے کہ جو بھی تم نیکی بھلائی کرتے ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے کام آنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا۔ اور اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی سیرتوں میں آتا ہے کہ وہ حج کے لیے نکلتے، اور حج کے لیے نکلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنے کی شرط لگاتے کہ میں تمہاری خدمت کروں گا، اس شرط پر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور بعض بڑے بڑے علماء بھی، بڑے بڑے یعنی کہ ایسے شخصیتیں بھی کہ جن کی اسلام اور مسلمانوں کے ہاں بہت بڑی حیثیت تھی، وہ بھی اس شرط پر جو ہے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ نکلتے کہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ یہی حج کی اصل نیکی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کے لیے بہت بڑا مال خرچہ لے کر نکلتے اور اپنے ساتھ پورا قافلہ تیار کرتے اس خرچے پر، اور قافلے والوں کے ساتھ شرط ہوتی کہ میں نے تمہاری خدمت کرنی ہے۔ تو چنانچہ سفر کے دوران بھی، مکہ پہنچنے تک بھی، اور مکہ پہنچ کر حج کے دوران بھی اپنے ساتھیوں کی خدمت پر لگے ہوتے، ان کے سواریوں سے سامان ٹھہر رہے ہیں، چلتے ہوئے ان کے سامان سواریوں پر لادنے، اور اس طرح ان کی خدمت کرتے رہنا، اور اسی کام کو سمجھتے تھے کہ حج کی اصل نیکی ہے۔ میں کہ جو بھی تم خیر نیکی کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ ہاں، حج کے سفر پر نکلتے ہوئے کیا ہے؟ تزوّدوا، زاد راہ لو۔ یہ کون سا زاد راہ ہے؟ جس کو جیب خرچ بھی ہم کہتے ہیں، اپنے سفر کا خرچ یہ ساتھ لو۔ اور اصل اس جملے کی جو مناسبت ہے اس کے بارے میں احادیث ہیں کہ جس طرح کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے جب نکلتے تو اپنے ساتھ کچھ نہ لے کر نکلتے، اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ ان کا ساتھ نہ لینے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کے پیچھے ان کا تصور یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، عبادت کے لیے نکلے ہیں، اور آدمی جب عبادت کر رہا ہو تو اس کو دنیا سے کنارہ کشی کرنا چاہیے اور بالکل دنیا سے دور ہونا چاہیے۔ یہ غلط فہمی بعض لوگوں کی جو ہوتی ہے کہ دین پر چلنے کے لیے دنیا کو بالکل کنارہ کش کر دینا، چھوڑ دینا، اور اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات بھی ان کو بھی نہ لینا، ان کا بھی اہتمام نہ کرنا، تو یہ حقیقت میں عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے، اور اللہ کے دین کے بھی خلاف ہے۔ جس حد تک دنیا کی انسان کو ضرورت ہے، اس حد تک اللہ نے حکم دیا ہے اس ضرورت کو لینے کا، اس کو حاصل کرنے کا۔ تو یہاں پر بھی یمن کے لوگ جو ہیں خالی ہاتھ حج کے لیے نکل پڑتے، اور سمجھتے کہ چونکہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں اور عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں دنیا داری سے دور رہنا چاہیے، اور کہتے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں۔ تو لیکن جب انسانی چونکہ تقاضے ہیں، انسان کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، ان چیزوں کی، تو جب مکہ آتے تو چونکہ پاس کچھ نہ ہوتا، پھر لوگوں سے مانگتے، ان سے بھیک مانگتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، کہ زاد راہ لو، اپنا سفر خرچ لے کر نکلو، اور جو تمہاری ضروریات ہیں ان کو لے کر نکلو، اور بلکہ صرف اپنی ضرورت نہیں، اگر ممکن ہو تو دوسروں کی بھی ضروریات کے لیے اپنے ساتھ اتنا خرچ لو کہ جو دوسروں کے بھی کام آ سکتا ہو، جس طرح کہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے عبداللہ ابن یعنی کہ مبارک جیسے اس طرح کے عظیم لوگوں کا۔ تو وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر نکلو، تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور تمہارے اندر اپنے معاملات کو چلانے کی خود تمہارے اندر یہ صلاحیت ہو۔ لیکن جب زاد راہ لینے کا حکم دیا تو ساتھ ہی تنبیہ کر دی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ نہ سمجھو کہ زاد راہ صرف کوئی مال، کوئی دولت ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی سفر کے جو ضروریات کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، یہ صرف زاد راہ ہے، بلکہ اصل زاد راہ کیا ہے؟ فَإِنَّ، پس بے شک، اصل زاد راہ کون سا ہے؟ خیر الزاد التقویٰ، سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، نیکی ہے۔ یعنی ظاہری ضروریات کے لیے بھی زاد راہ لینا ہے، سفر خرچ لینا ہے، اور باطنی دل کی اصلاح اور عمل کی اصلاح، اپنی اصلاح کے لیے بھی تقوی کا جو زاد راہ ہے وہ لینا ہے۔ تقویٰ نیکی یہ ساتھ لے کر چلو، تاکہ یہ تقویٰ نیکی سفر میں، حضر میں، مکہ پہنچ کر بھی حج کے اعمال میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہو، کہ جس تقوی کی بنیاد پر گناہوں سے بچو اور نیکی بڑھ چڑھ کر کرو۔ ہاں، جب تک یہ تقویٰ نہیں، خالی دنیا کے مال و متاع لے کر نکل پڑو، تو جس طرح کسی کہنے والے نے کہا ہے
کہ اگر تم نے حج سے کوئی تقوی نیکی حاصل نہیں کیا، تو سابقہ زمانوں میں چونکہ لوگ اونٹوں پر جاتے تھے تو کہنے والے نے کہا کہ تیرے اونٹ نے تو حج کر لیا لیکن تیرا حج نہیں ہوا، اس لیے کہ اونٹ تو بیچارہ بے عقل ہے، اس کا کتنا گناہ گناہ نیکی کچھ بھی نہیں ہے اس کا، تو لیکن تو جو گناہ کر کے یعنی اپنے اوپر اور گناہ لاد کے جا رہا ہے، تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو ہر وقت ہی ہر حالت میں ہی کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو یا عبادت کے علاوہ کوئی بھی کیفیت کیوں نہ ہو، تقوی نیکی کا دامن تھامنے کی، اس کے ساتھ رہنے کی، اور خصوصاً اس طرح کے سفروں کے اندر کہ جہاں پر جیسا ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات مزاج بگڑتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اور جو ہے برائی پر ان چیزوں پر اکساتا اور آمادہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے تنبیہ کرتے ہوئے کہ اصل جو زاد راہ ہے وہ تقوی نیکی ہے، کہ جو حج کے سفر کا بھی زاد راہ ہے، جو پوری زندگی بھر کے سفر کا زاد راہ ہے، جو اصل آخرت کا زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا، جس نے اس کو حاصل کر لیا، ہاں یہ وہ زاد راہ ہے کہ جو اس کو جنتوں تک پہنچانے والا ہے۔ اور جس کو تقوی کا زاد راہ نہ ملا اور جس نے اس کو حاصل نہ کیا، وہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں کیوں نہ جمع کر لے، ممکن ہے اس کے لیے نعمتیں وبال جان تو ہوں اس کے لیے، اور اس کے یعنی کہ اس کے عذاب کا ذریعہ تو بن جائیں لیکن اس کی خیر کا کوئی ذریعہ نہ بن سکے۔ تو حمایت کے زاد راہ لو، وہ سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، نیکی پرہیزگاری ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ہی ڈرو اے عقل والو۔ اچھا، تقوی کا معنی تقوی پرہیزگاری بھی ہے جو عام معنی کیا جاتا ہے، اور تقوی کا معنی یہاں پر یہ بھی ہے کہ بچنا، یعنی کس سے بچنا؟ سوال کرنے سے بچنا، کہ زاد راہ لے کے نکلو تاکہ تم لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور نہ ہو، سوال کرنے سے بچ جاؤ۔ جو لغوی معنی ہے تقوی کا وہ بھی آتا ہے، اور دونوں ہی معنی صحیح ہیں، کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، جو اصل تقوی کا معنی ہے۔ اس لیے اللہ نے تنبیہ کرتے فرمایا واتقونی، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی اگر تم کا عقل ہے تو پھر اصل صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کا ڈر خوف دل میں ہونا چاہیے، کہ جس کا تقوی دل میں ہونا چاہیے، کہ جس سے ہٹ کر کسی اور کے تقوی، کسی اور کا ڈر خوف دل میں نہ ہو۔ کہ اگر آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی خیر کرتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر، کسی گناہ سے بچتا ہے تو بھی صرف اللہ کی خاطر، ہاں یہ ہے وہ تقوی کہ جو اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ تو اے عقل والو، مجھ سے ہی ڈرو۔ اور اسے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کون ہے؟ وہ بے عقل ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے، چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو عقل مند کیوں نہ کہلاتا سمجھتا ہو۔ تو اصل عقل مندی جو ہے وہ اللہ کا ڈر خوف ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اب اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہ بھی لوگوں کے یہاں تصور ہوتا تھا کہ حج چونکہ عبادت ہے اور اس عبادت میں ہم دنیا کا کوئی کام نہ کریں، اگرچہ وہ کام جائز اور حلال بھی کیوں نہ ہو، بلکہ صرف ہم عبادت بھی اسی پر بس اپنا توجہ رکھیں اور کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ ہٹے ہماری۔ یہ وہ زہد کا انداز کہ جو بعض اوقات ایسا زہد جو کہ یعنی اللہ کی شریعت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان تنبیہ کی، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کام کو گناہ سمجھتے تھے جس کا ذکر ہونے والا ہے۔ کیوں کس پر گناہ نہیں؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور رب کے فضل سے مراد یہاں پر مال و دولت ہے، کہ جو کوئی انسان کی روزی کمائی ہے اس کو حاصل کرنا، اور اللہ کا فضل ہوتا اسی وقت ہے جب وہ حلال سے ہوتا ہے۔ جب حرام سے ہوتا ہے تو وہ اللہ کا فضل نہیں بلکہ وہ شیطان کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض حرام خور جو بڑے بڑے بنگلے بنا کر اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ جو حرام سے بنے بنگلے ہوتے، اللہ کا فضل ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ آدمی حلال سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، حلال سے کوئی کام کرتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ حج کے دوران لوگ جو ہیں وہ کوئی تجارت کرنا، کوئی اس طرح کے حلال جائز کام کرنا بھی اس کو حرام سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے کہ کیسے ہم عبادت میں یہ کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کہ تم حج بھی کرتے رہو اور حج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل کو روزی تلاش کرو، تجارت کرو، کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے تم کو حلال کی روزی میسر ہو جائے، چاہے وہ اپنی سواری پر کسی کو بٹھا کر ہو، جس طرح کہ موجودہ دور میں گاڑیاں ہیں، یا لوگوں کی حاجیوں کی خدمت کر کے آدمی ان سے کچھ حاصل کر لے،
یا کوئی بھی کسی طرح کا حج کے دوران کوئی کام کر کے اپنی روزی معیشت کا ذریعہ اس کا اپنا بنا سکے، جو بشرطے کہ حلال ہو، اور بشرطے کہ اس کام کی وجہ سے اس کے حج کے اعمال برباد نہ ہوں یا اس کے حج کے اعمال متاثر نہ ہوں۔ ہاں، یہ ایسا کام بھی نہ ہو کہ جس میں آدمی حج کے جو ارکان و واجبات ہیں وہ چیزیں چھوڑ بیٹھے، ان چیزوں کو نہ کر سکے۔ ہاں، ایسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ڈاکٹر ہے فرض کرو، تو وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود احرام باندھ کر مریضوں کا علاج کر سکتا ہے۔ احرام باندھ کر مریض کا علاج کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیس میں ہے فرض کرو، کسی بھی ہے، وہاں پر اس کی ڈیوٹی لگتی ہے کسی بھی شعبے میں، تو وہاں پر آدمی احرام باندھ کر حج کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے حج کے اعمال جو ہیں وہ نہ چھوٹیں۔ تو اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ آدمی حلال روزی کمانے کے لیے حتیٰ کہ حج کے دوران بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اسے ابن عباس ماتے ہیں کہ اوقات مجنہ ذوالمجاز جاہلیت کے بازار تھے، تو ان بازاروں میں لوگ جو ہیں خرید و فروخت کرنا حج کے دوران اس کو گناہ سمجھتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اور خصوصاً چونکہ حج کے موقع پر لوگ دور دراز سے جمع ہوتے تھے، تو یہ بازار پھر خاص طور پر لگتے تھے، تو ان بازاروں میں لوگ سامان بھی لے کر آتے، بیچنے والے بیچنے کے لیے، تو لوگ سمجھتے کہ ان سے خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں، تو اس پر لازم آتا ہے کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم فضل تلاش کرو اپنے رب کا۔ اور اس میں ایک بہت اہم قید کلیہ کی طرف تنبیہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ دین اسلام کو رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ جس میں صرف آدمی کسی جنگل صحرا میں نکل کر کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، بس یہی دین ہے، بلکہ دین اسلام اللہ کی عبادت ہے، سچا ایمان ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، اور اس کے ساتھ بندوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان کی ضروریات کو چلانے پورا کرنے کے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ضروریات بھی ان کو بھی لے کر چلنا، یہ ہے جو دین اسلام کا مکمل تصور ہے۔ تو اور یہ ان دینوں کے برخلاف کہ جہاں پر رہبانیت پائی جاتی ہے، جنگل و صحراؤں میں نکلنے کے تصور پائے جاتے ہیں، اور دنیا سے کنارہ کشی بالکل چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جانا، وہاں تصور پائے جاتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عبادت کی ہیں، اور وہ عبادت کی ہیں کہ جس کی مثال کسی نے نہ پیش کی ہو، بڑھ چڑھ کر عبادت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی ضروریات تھیں اور زندگی کے جو معاملات تھے وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم افضتم، افاض یفید ہوتا ہے کسی جگہ سے ایک بڑی مقدار میں نکلنا، کہ جب تم نکلو، چل پڑو، لوٹو عرفات سے۔ اور عرفات سے نکلنے کو افضتم کا افاضہ کا نام دیا، کس لیے؟ کیونکہ جب حاجی عرفات سے نکلتے ہیں تو چونکہ ایک ساتھ ہی نکلتے ہیں، ہاں، عرفات کی طرف آتے ہوئے صبح کو جب آتے ہیں تو وہ یعنی کہ صبح سے آنا شروع ہوتے ہیں اور دوپہر تک بلکہ ظہر کے بعد تک آتے رہتے ہیں، لیکن جب نکلتے ہیں تو سبھی جو ہیں وہ سورج غروب ہونے کے بعد ایک ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو نکلنا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح کہ پانی کا سیلاب ہو، اور اس لیے پانی کے سیلاب کو فیضان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا کیونکہ حاجیوں کا اس طرح نکلنا ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی سیلاب ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ جب تم ایک ساتھ نکلو، پلٹو، عرفات سے نکلو، تو کیا کرو؟ عرفات سے نکل کر فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ اب یہاں پر بتانا ضروری ہوگا کہ حج کے اعمال کیا کیا بڑے بڑے چیزیں ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ آدمی عرفات کب پہنچتا ہے۔ تو چنانچہ حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں 8 ذو الحج سے، جو حج کے براہ راست حج کے اعمال۔ ویسے تو کوئی اس سے پہلے حج قران کے لیے اگر احرام باندھتا ہے یا حج افراد کے لیے احرام باندھتا ہے، تو جب سے اس نے احرام باندھا ہے، چاہے اپنے ملک سے چلتے ہوئے باندھا ہو یا میقات سے باندھا ہو، اسی وقت سے لے کر اس کے حج کا شروع ہو گیا معاملہ۔ لیکن براہ راست حج کے جو مناسک ہیں کہ جو مینا، عرفات، مزدلفہ، یہاں پر یہ 8 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں، 8 ذو الحج سے۔ 8 ذو الحج جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اس دن حاجی احرام باندھ کر مینا جاتا ہے، اور سنت ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جائے، اور یہ دن مینا میں گزار کر پھر 9 تاریخ کی صبح کو عرفات جاتا ہے، اور عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد تک ٹھہرتا ہے عرفات کے میدان میں،
اور پھر وہاں سے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکلتا ہے حاجی اور آتا ہے مزدلفہ میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مشعر الحرام کا نام دیا ہے، اور یہاں پر رات گزار کر پھر اگلی صبح کو جو 10 تاریخ کی صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کے اچھی طرح روشنی ہونے تک وہاں پر دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور جب روشنی ہو جاتی ہے سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ مزدلفہ سے جو ہے مینا کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ حج کے جو بڑے بڑے جگہ ہیں جہاں پر حاجی کا آنا جانا رہتا ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ عرفات کے حوالے سے کہ جب تم عرفات سے نکلو 9 تاریخ کی شام کو سورج غروب ہونے کے بعد، تو پھر کہاں پہنچنا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام کیا چیز ہے؟ یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے جس کو مشعر الحرام کا نام دیا جاتا ہے، اور حرام اس لیے اس کو کہا گیا کیونکہ مزدلفہ جو ہے یہ حرم کے علاقے میں سے ہے۔ عرفات کا میدان حرم سے باہر ہے، حرم کی حدود سے باہر ہے، لیکن مزدلفہ جو ہے وہ حرم کی حدود میں داخل ہے، اور اسی لیے اس کو مشعر الحرام کا نام دیا گیا کہ جو حرم کی حدود میں ہے، حرم کی یعنی کہ جگہ میں ہے۔ تو یہ اس جگہ پر آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اگرچہ اس پہاڑی کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے، لیکن پورا کا پورا مزدلفہ ہی حقیقت میں مشعر الحرام ہے۔ تو چنانچہ حاجی مزدلفہ میں کسی بھی جگہ پر یہ رات گزار دے، چاہے اس پہاڑی کے قریب ہو یا دور ہو، تو اس کا یہ مزدلفہ میں ٹھہرنا یعنی کہ صحیح ہوگا اور قابل اعتبار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو، تو چنانچہ حاجی مغرب سے پہلے ہی، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، اگرچہ سورج غروب ہو جاتا ہے عرفات میں، لیکن نماز وہاں پڑھنی پڑے گا، اور نماز مغرب کی اور عشاء کی مزدلفہ میں آ کے پڑھتا ہے، اور پھر سنت ہے کہ یہاں پر رات گزارے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روشنی ہونے تک جو ہے یہاں پر ٹھہرے اور اللہ کا ذکر اذکار کرے، اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول رہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور جب اللہ نے ذکر کا بیان کیا تو فرمایا کہ ذکر کیسے کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اس کا ذکر کرو، كَمَا هَدَاكُمْ، کہ جیسے تم کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ جیسے ہدایت دینے کا معنی کہ جس طرح اللہ نے تم کو ذکر سکھایا ہے، اور وہ کیا ذکر ہے؟ اللہ کی توحید کا ذکر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ جو احرام باندھ کر سب سے بڑا ذکر ہے، تلبیہ پڑھنا بلند آواز سے اور بار بار پڑھتے رہنا، کہ جو ذکر تم کو سکھایا ہے۔ اور یہ تلبیہ جو ہے نہ سمجھے کہ صرف خالی الفاظ ہیں، حقیقت میں توحید کا بہت بڑا سبق ہے کہ جو حاجی کو ہر لفظ کہنے پر ملتا ہے۔ الگ بات ہے کہ نہ ان الفاظ کو سمجھا جاتا ہے اور نہ کبھی غور کیا جاتا ہے کہ ہم زبان سے کیا بولتے ہیں۔ اس لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں، بار بار ہزاروں بار اس کے نعرے لگانے والا دل میں طرح طرح کے شریک بٹھائے ہوتا ہے۔ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں بھی اس کا داتا ہے، فلاں بھی اس کا غوث ہے، فلاں بھی اس کا گنج بخش ہے، اور کتی چوتھا اس کا دستگیر بھی ہے، اور طرح طرح کے اس نے شریک بٹھائے ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں اس طرح کے کام مکہ کے مشرکوں سے بدتر ہیں۔ ہاں، وہ مشرک کیا کرتے تھے؟ وہ مشرک بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ الا شریکن هو لک، یعنی جس شرک پر تھے اس شرک کا بھی بیان کر دیتے تھے۔ آج کے کلمہ گو مسلمانوں کی طرح دھوکہ نہیں دیتے تھے، وہ مشرک تھے اور شرک کا اظہار کرتے تھے کہ واقعی تیرا شریک ہے جو تیرا ہی ہے، اور جو اس کے پاس ملے ہوئے اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہیں، اور وہ بھی تیری ہی ملکیت میں ہے، یعنی تیرا بندہ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو پوجنا، ان سے مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے، یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں، بہت پرانا ہے۔ مکہ کے مشرک بھی یہی کہتے تھے، تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ایک وہ شریک ہے جو تیرا ہی ہے، اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی دیے ہوئے ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ ضرورت ہے اس تلبیہ کو بار بار پڑھنے کی، لیکن پڑھنے کی حد تک صرف نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی، اس کو عمل میں لانے کی، کہ واقعی ہی وہ توحید جس کا اعلان کرتے ہیں اس توحید کو اپنے عمل میں بھی لائیں۔ اسی ماتا اللہ تعالیٰ کہ وذکروا، اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے کہ تم کو اللہ نے ہدایت دی اور جیسے تم کو سکھایا کہ تم اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ کے ساتھ ساتھ جو تکبیرات بھی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی۔ اور ان دونوں ہی کلموں کے اندر جو بنیادی سبق ہے وہ توحید کا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارنا، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، پس اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو۔ ہاں، یہ ہے جو حج کا
اور اس تلبیہ کا سب سے بڑا سبق ہے جو حاجی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح وذکروہ کما ہداکم کے اندر یہ بھی معنی ہے کہ جب اس کا ذکر کرو کہ جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، یعنی اس سے پہلے شرک پر تھے، کفر پر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ تم کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا، تم کو ایمان سے منور کیا، تو اب تم کو ایمان کی توحید کی نعمت ملی ہے، اس نعمت کا تقاضا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اس کی توحید پر چلو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور پھر نکلو وہاں سے، چلو وہاں سے کہ جہاں سے لوگ چلتے ہیں۔ واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، اس کو میرا خیال کل مکمل کریں گے تاکہ کیونکہ اس پر بات چیت کی ضرورت ہے۔ آج ان دو آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو فرض کر لے ان میں حج کو، فلا رفث، پس نہ وہ کوئی بیہودہ بات کرے یا کوئی شہوانی باتیں کرے، کام کرے، ولا فسوق، اور نہ گناہ کے کام کرے، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا جدال کرے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر و بھلائی کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور زاد راہ لو، فإن خیر الزاد التقوی، پس سب سے بہتر زاد راہ جو تقوی نیکی ہے، واتقونی، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کو گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا کو فضل، فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم نکل پڑتے ہو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں، واذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا، واذکروہ کما ہداکم، اور ذکر کرو اس کا جس طرح کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی، یا جیسے تم کو ہدایت دی، یا جیسے تم کو ذکر سکھایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگرچہ تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے، بھٹکے ہوں میں سے۔ بارک اللہ فیکم۔